اللہ کرے اس بات کو بھی آپ کبھی سمجھیں، کبھی آپ سمجھیں۔ شب برات تھی نا، رات ہمیں جاگنا پڑا، لوگوں کو جاگنا پڑا، ایک رات تھی نا، تو جب بجے تھے نا 3 تو بڑے سارے گرتے گراتے نظر آ رہے تھے، یعنی 3 وضو کر کے بھی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ تو یہ لفظ تو آسان ہے ساری رات، لیکن اس کو پھر نبھانا یہ مشکل ہے۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، راج کے مزہ لے کے حضور کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ میں تو اپنے طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں، نالائکوں صرف جمعے کے لیے پڑھتے ہو، کبھی اپنے آپ کو سنوارنے کی، یہ شاگردوں سے کہہ رہا ہوں، علماء تو بزرگ ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں کئی دفعہ، میں کہتا ہوں اگر حضور کی سیرت از اول تا آخر پڑھو نا تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تربیت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے۔ انسان نے تقلید کرنی ہوتی ہے، پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بات مان کے کسی کے پیچھے چلتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ لاشعوری طور پر بھی آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو بولی بولتے ہیں، جو لفظ ہماری زبانوں پر جاری ہوتے ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، یہ ہم نے کہیں سے سنے ہوتے ہیں، کہیں سے پڑھے ہوتے ہیں، کہیں سے لیے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پنجاب میں رہنے والے بچے کو پنجابی سکھانی نہیں پڑتی، بیٹا یہ لائٹ بند کر لو، اس کو سکھانی نہیں پڑتی، اسے آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ ابھی اس نے تو کسی کتاب میں پنجابی نہیں پڑھی، اس نے تو پنجابی گرامر بالکل نہیں دیکھی، کیسے آ گئی؟ اس نے اپنے ماں باپ کو پنجابی بولتے ہوئے سنا ہے، اور وہ سنتے ہوئے، ان کو کلام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے وہ سنتا رہا، اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی تو اسے وہ ساری باتیں آ گئی۔ انسان وہ، اور یہ معاملہ ہر جگہ ہے، جو لوگ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں انہیں اپنے بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا، ان کے بچے پشتو خود بخود بولتے ہیں۔ یہ مزاج ہے انسان کا، اور جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس شعبے سے بھی آپ کے گھر میں جو کام ہوتا ہے وہ خود بخود آپ کے بچوں کو آ جاتا ہے۔ جن گھروں میں گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان بچوں کو ٹریننگ سینٹر جانا نہیں پڑتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ان کے بچے گھر میں ہی سارا کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو اس عنوان میں بیان کیا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اسلام فطرت ہے نا انسان کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اور جہاں بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے، عیسائی ہوں تو اسے، ادھر دیکھیں میری طرف، میں کیا کہہ رہا ہوں، تھکے تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی تو گھوریں تو نانا یار، خوش ہو کے بیٹھے ہیں آپ مسکرائیں گے تو فائدہ ہوگا محفل میں۔ عزیز دوستو، ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو اسے عیسائی بنا دیں گے، یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیں گے۔ تو ایک بات اور بھی لکھی ہے یہاں ہمارے علماء نے، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے سمجھ لو، حضور نے فرمایا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، ماں باپ جو ہوں وہ بچے کو وہی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ نمازی ہوں تو بچہ نمازی بن جاتا ہے، اگر ماں باپ متقی پرہیزگار ہوں تو بچہ متقی، اور وہ کوئی بھی ہو، جس ڈگر پہ، جس رستے پہ، جس جگہ پہ والدین چل رہے ہوتے ہیں بچے خود بخود اس رستے کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے، اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نا تقریریں کر کے انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ گھر میں تقریر نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ آپ نماز کی نیت باندھیں، مصلی بچھائیں، بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود نماز شروع کر دیں گے۔ لیکن ہم گھر میں بھی خطاب سے ہی کام چلانا چاہتے ہیں، نہیں چلتا۔ اور آپ اپنے کام کی، میں نا بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے بھی کبھی آؤں نا، بہت زیادہ لمبا سفر کر کے بھی آؤں، 8-9 گھنٹے گاڑی میں بیٹھے ہو گئے، تھک گئے، پاؤں سوج گئے، بڑی مشکل ہو گئی، تو رات کو دیر سے بھی گھر آؤں
تو میں حشاش بشاش داخل ہوتا ہوں اپنی تھکاوٹ کو پسے پشت رکھ کے. تو میرے گھر والے کئی دفعہ پوچھتے ہیں آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا میں تھک گیا ہوں؟ کبھی آپ نے کہا نہیں مطلب بندہ تھک بھی تو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں نا ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے. وہ بھلا کیا؟ میں اگر گھر آ کے کہوں نا بڑی تکلیف میں ہوں، بڑا مشکل ہے، اتنا لمبا سفر تھا، حد ہو گئی، بڑا مشکل کام ہے، تو میرے بچے جب سنیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کام کرنا، ہمارا ابا بڑی مشکل میں ہے. ہم جہاں جہاں جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں ہمارے بچے وہ کام نہیں کرنا چاہتے. بلکہ اکثر بچوں سے آپ پوچھیں پتر ہے میرا کام کر لو، کہنا میں ابا جی والا نہیں کرنا. میں کوئی ناراض ہو گیا ہو، یہ ابا جی کی وجہ تو ان جانا ہو، اس لیے کہ ابا جی جب بھی گھر بیٹھتے ہیں وہ اپنے کام کی کمیاں ہی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہے، لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے پتر تینوں کی دسی ہے. تو وہ پھر کہتا ہے جس مصیبت میں یہ ہے معاذ اللہ میں اس مصیبت کا شکار کیوں ہوں. یہی کام ہم اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں رشتہ داروں کے حوالے سے کرتے ہیں. شروع سے لے کر آخر تک تو ہم اپنے بھائی کی کمزوریاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اپنے خاندان کی کمیاں بیان کرتے ہیں. پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں چچا کی بیٹی سے شادی کر لے. وہ کہتا ہے جتنے مرضی کر چھڑو، ساکا نے نہیں کرانا. تو یہ وہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ نے اس کے منہ میں بات ڈالی ہے کہ یہ رشتہ دار صحیح ہے نہیں. ساری زندگی سبق پڑھاتے رہے، اب آپ اسے سبق یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنوں سے پیار کرے، تو وہ نہیں کر سکتا. تو جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے بچے. ہم نے نا ایک دن مجبوراً ہی کہا تھا، باپ مجبور ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا، چلیں بڑا ہی مجبور تھا مان لیتے ہیں، اس نے مجبوراً ہی کہا تھا پتر قرضہ لینے والا دروازے پہ آ گیا ہے، پیسے ہے کوئی نہیں. تو میرا پتر چپ کر کے اسے کہہ دے ابا جی گھر نہیں. چلو آپ نے مجبوراً ہی کہا تھا، لیکن اس ایک جھوٹ جو آپ نے اس سے بلوایا تھا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو باپ منت کرتا ہے پتر میرے نال تے سچ بولیا کر، وہ مینوں گل تے سچی دسیا کر. لیکن وہ جو آپ نے کہا تھا نا، آپ نے تو مجبوراً ہی کہا تھا، لیکن اب اس نے صرف اسی سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے روز جھوٹ بولے، باپ سے بھی بولے، ماں سے بھی بولے. بچے تقلید کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں. تو ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا تو ہوتا ہی ہے، تو کیوں نہ اللہ والوں کے پیچھے چلے. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ، خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا. اس نے آ کے خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ نا امام اعظم کی بات نہ مانا کریں، تقلید چھوڑ دیں، خود ریسرچ کریں. یہ میری بات آپ نے سمجھنی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، بات مختصر کرنی ہے. کہا آپ امام اعظم کی بات نہ مانا کریں. تو خواجہ صاحب سیانے بندے تھے، سیانے لوگ لمبی باتیں نہیں کرتے، ان کی مختصر باتوں میں بڑے بڑے جواب ہوتے. تو حضرت شیخ الاسلام خاموش ہو گئے. اس نے کہا جی آپ خاموش ہو گئے. فرمانے لگے کیا کہا تو نے؟ کہنے لگا جی میں نے کہا ہے کہ امام اعظم کی نہ مانا کریں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ تو وہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تو کہتا ہے میری مانو اور امام اعظم کی نہ مانو. فرمانے لگے تو پتہ ہے سبق کیا پڑھا رہا ہے ہمیں؟ تو کہہ رہا ہے میری مانو اور امام. فرمانے لگے تیرے جیسے پاگل کی مان لو اور ان کی نہ مانو جنہوں نے رسول پاک کے صحابہ سے فیض پایا ہے، ان کی نہ بات مانو. آپ میری بات کو سمجھیں کہ سوسائٹی میں بڑے لوگ ہمیں یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ میری مانو میری مانو. جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ فلانا کام اس طرح، مہربانی کریں جی آپ پیسے تو نہ بکھیرے ہیں، پھر اکٹھے بھی باج کرنے پیندے نے. یہ کچھ سیاح کام تو نہیں نا، پہلا کھلائیے پھر جمع کریے. مہربانی کریں آپ خالی بات سنیں، پیسے جیبوں میں رکھیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے. تو انسان نے کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا تھا، اس کا مزاج ہے. آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے کرتے ہیں. ہم تو پگڑی باندھتے ہیں تو پہلے کسی کو باندھتے دیکھتے ہیں تو باندھنی آتی ہے. وہ بھائی کوئی کام تو آپ جب تک آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں کرنا آئے گا. تو اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا نا، فرمایا جگہ جگہ جو جاؤ گے تو تمہیں ایک دروازہ بتا دیتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
فرمایا تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی میں۔ ہم چونکہ تقریریں روز سنتے ہیں، آیتیں حدیثیں روز سنتے ہیں، تو ہم اس کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے۔ معاذ اللہ غور کریں، اتریں ذرا۔ اسوۃ حسنہ میرا نمونہ نہیں، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے حضور کی زندگی۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلانا بندہ کامل ہے، فلانی شے مکمل ہے، یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہے اور بڑی مشقت سے بنایا ہے، اور بڑا بہترین انجینئر تھا آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دینے والا، پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی، کئی دفعہ دیواریں گرانی پڑتی ہیں، کئی دفعہ بنانی پڑتی ہیں، کئی مشکلات آتی ہیں، پھر بھی بندہ کہتا ہے یہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ کوئی شے بھی مکمل، خوش ہو جاؤ اور اس پر ناز کرو کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب عطا کیے ہیں انہیں مکمل دین عطا کر کے بھیجا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ دین مکمل ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کے عالم نے کہا تھا یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس آتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے، ہر سال عید مناتے کہ مکمل ہو گیا دین۔ اتنی بڑی بات، مکمل ہو گیا، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ عزیز دوستو، مکمل رسول پاک کی سیرت مکمل، یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بہترین عقل کے ساتھ، دانش کے ساتھ، علم کے ساتھ پرکھ کے لے کے چیزوں کو چلنا ہے، تو وہ آئے نا میرے رسول پاک ہر عقل مند آدمی کی تسلی کراتے ہیں، دلائل دے۔ اور ایک کہتا ہے میں نے مستی اور حال میں زندگی گزارنی، میں ذوق شوق درد و سوز والا ہوں، تو آئے نا دیکھیں نا حضور غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے نا محبوب غار حرا کی تنہائیوں میں ہے نا اللہ کی یاد۔ اقبال کہنے لگے تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، عقل کی یاب جستجو عشق حضور و اضطراب، عقل کو بھی نفع ملے گا، عشق کو بھی نفع ملے گا، دونوں آنکھیں۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، راج کے مزہ لے کے حضور کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ میں تو اپنے طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں، نلائکوں صرف جمعے کے لیے پڑھتے ہو، کبھی اپنے آپ کو سنوارنے کی، یہ شاگردوں سے کہہ رہا ہوں، علماء تو بزرگ ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں کئی دفعہ، میں کہتا ہوں اگر حضور کی سیرت از اول تا آخر پڑھو نا تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تربیت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اٹھان ہو رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حضور کی سیرت میں ہر ایک کے لیے حسن ہے، ہر ایک کے لیے پاکیزگی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں اگر کسی نے اللہ اللہ کرنی ہے تو حضور ہیں نا غار حرا میں بیٹھے 40 دن، اللہ اللہ ہو رہی ہے نا۔ اگر کسی بندے نے خدا کو یاد کرنا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے وہ والا عنوان دو جس سے میں خدا کو یاد کروں، تو پڑھے نا مسلم شریف میں حضور کی سیرت کا عنوان سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں لوگ سو جاتے، میں حضور کے بستر میں موجود ہوں، نبی کریم نے فرمایا عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں۔ یا رسول اللہ میری کیا ضرورت ہے، لیکن فرمایا وقت تیرا ہے نا۔ میں نے کہا محبوب جیسے آپ فرمائیں۔ حضور نے مصلی بچھایا، نماز کی نیت باندھی، سیدہ فرماتی ہیں ایک ہی آیت اور ساری رات ہی گزر گئی، اتنی نماز پڑھی، اتنی عبادت کی، اتنی کہ قدم مبارک پہ ورم آ گیا، ساری رات گزر گئی، ساری رات۔ اللہ کرے اس بات کو بھی آپ کبھی سمجھیں، کبھی آپ سمجھے۔ شب برات تھی نا، رات ہمیں جاگنا پڑا، لوگوں کو جاگنا پڑا، ایک رات تھی نا، تو جب بجے تھے نا 3 تو بڑے سارے گرتے گراتے نظر آ رہے، یعنی 3 وضو کر کے بھی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ تو یہ لفظ تو آسان ہے ساری رات، لیکن اس کو پھر نبھانا یہ مشکل ہے۔ نبی پاک نے ساری رات نفل پڑھے، قدم مبارک پہ ورم آ گیا، تو سیدہ فرماتی ہے میں نے صبح عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں آپ کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، اور آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں، آپ پر تو اتنا انعام ہے۔ حضور فرمانے لگے آپ نے فرمایا ہے نا میرے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکریہ کے لیے عبادت نہ کروں۔
تو اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو ہے نا حضور کے اسوہ نور میں وہ کام، اور اگر آپ کہتے ہیں میں انقلابی ہوں اور میں نے مرد میدان بننا ہے، یعنی حضور نے صرف اللہ اللہ کرنے والا خالی صوفی نہیں بنایا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی میدان میں بھی نکلنا ہے، یہ کام بھی ہوگا۔ اس پر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس جنگ میں حضور کے ساتھ تھا، اور بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کافروں نے سخت حملہ کر دیا۔ جنگوں میں نا تدبیریں ہوتی ہیں، زندگی میں جنگ لڑنی چاہیے، جنگ لڑنا ضروری ہوتا ہے، جیت جانا ضروری۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم نے جیتنا ہے، بھئی جیتو گے، فتح ہی ہوتی ہے ہمیشہ، لیکن یہ ضروری نہیں نا کہ سویرے ہی ہو جائے، یہ ضروری، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین تو شہید ہو گئے تھے، حکومت تو یزید کی تھی، پر جیتا کون؟ او بول چھوڑو یار، تو اللہ آپ کو خوش رکھے، ان باتوں میں جلدی بولا کریں۔ جیتے تو امام حسین ہی نا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی فتح کا نکارہ بھی بجے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں ہیں، تو اب انہوں نے کفار نے بڑی شدت سے سامنے سے حملہ کیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ارادہ بنا کہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے نا نئی توانائی کے ساتھ ہم حملہ کریں۔ اب ایک دفعہ لوگ نئی توانائی کے لیے، نئی حکمت عملی کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے، تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں محبوب جس سواری پہ تھے اس کی لگام میرے ہاتھ میں تھی، تو میں نے عرض کی حضور ذرا ایک دفعہ پیچھے نہ ہٹیں اور نئی حکمت سے حملہ کریں۔ تو کریم بیٹھے ہیں گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، تو فرمایا اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب نہیں پیچھے ہٹنا۔ کیوں؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب، اب نہیں پیچھے ہٹنا، اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ اب پیچھے ہٹ سکتے، اب ذرا آگے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بندہ صوفی ہو، درویش ہو، صوفی لیکن نا شریف ہونا اور بات ہے، اور بزدل ہونا۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا، کسی بندے نے بڑا ہی تانگ کیا، وہ کئی دفعہ لوگ پریشان بھی کر دیتے ہیں نا۔ میں ایک جلسے میں چلا گیا، مسجد میں اونچا ایسا نہ کریں کبھی کوئی ایسی بات آ بھی جائے۔ ایک جلسے میں چلا گیا، مجھے انہوں نے کہا جناب آپ نا عشاء فوراً بعد آ جائیں، عشاء کے بعد، اس لیے اب ہم نے عشاء کے بعد جانے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ عشاء کے بعد والی جو ہے نا، وہ عشاء کے بعد فجر تک بعد ہی ہوتا ہے، وہ عشاء کے بعد کا مطلب فجر تک بعد ہی ہے، تو اللہ جانے اب مطلب وہ کب عشاء بعد آئے گی، لہذا یہ کام ہی مشکل ہے۔ تو ایک جگہ میں حاضر تھا، تو عشاء کے بعد آپ فوراً آ جائیں، تو میں چلا گیا۔ اب وہ ایک نعت خاں بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، تو بندہ بڑا سیانا تھا، وہ پتہ بار بار کیا کہے کہ حضرت صاحب شریف بندے نے، کوئی اور ہوں تو انہیں بول پڑنا سی، لہذا ایک اور نعت خاں آیا جی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب بڑے نفیس بندے ہیں، کوئی اور ہوتا تو انہوں نے نہیں ماننا، ایک اور نعت خاں۔ وہ اب شریف آدمی کی بیٹھے بیٹھے ٹانگیں جو ہیں وہ سو گئی، تو جب وہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو میں انہوں نے بلایا، میں کہ یار تو مانی لے کے میں نہیں شریف، تو یوں ہی کر لے، پر مہربانی کر میری تقریر کرا دے، مجھے تو 2.25 گھنٹے ہو گئے اور تو شریف شریف کہہ کے تو نے تھکا دیا ہے۔ اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو کوئی درویش تھے نا، تو ایک بندہ تنگ کیے جا رہا تھا، کیے جا رہا تھا، کیے جا رہا تھا، کیے جا رہا تھا، تو اس کا خیال تھا شاید بابے کو بات کوئی نہیں آتی، تو بابے نے بلا لیا، کہنے لگا ادھر آؤ پائیا، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، ذرا دھیان رکھنا، اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہے، نہ کریں تو بات الگ ہے۔ تو شریف ہونا اور ہوتا ہے اور بزدل ہونا، ان دونوں میں فرق